اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں کہ آپ کسی فرد سے اپنا ایک تعلق پیدا کرتے ہیں اور اس فرد کے لیے آپ زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کسی بچے کو لے لیتے ہیں، ہم اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم اپنا ٹائم، اپنی منی، اپنی انرجی، اپنے ایموشنز، وہ ہمارا فوکس ہوتا ہے بچہ، اس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اسے ہم ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ماں حمل کے 9 مہینے تکلیف سے گزرتی ہے، بچے کو پالنا مطلب ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، اس سے گزرتے ہیں، اس کے لیے آپ زندگی کی ہر سہولت اسے فراہم کرتے ہیں، آپ اس کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ کسی قابل ہو جاتا ہے and he puts you down، اگر وہ بچہ آپ کا گستاخ بچہ بن جاتا ہے، آپ کا نافرمان بچہ بن جاتا ہے، وہ he turns his back on you، وہ آپ کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، آپ کو اگنور کرتا ہے، تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ یعنی آپ نے اپنی ساری زندگی اس بچے کے لیے انویسٹ کر دی، تو آپ کو مطلب جب وہ بچہ آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھتا ہے، آپ کو نظر انداز کرتا ہے، آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ جب ہم کچھ نہیں تھے اپنے ماں کے پیٹ میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یعنی آپ کو اللہ نے، جب آپ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے وہاں آپ کی حفاظت کی ماں کے پیٹ میں، اللہ نے آپ کو پیدا ہونے کے بعد ماں کے دل میں یہ محبت ڈالی۔ اگر ماں کے دل میں اللہ وہ محبت نہ ڈالے، ماں 9 مہینے اس بچے کے وزن کو لے کر نہیں چل سکتی۔ کوئی ماں بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں وہ محبت اور برداشت نہ ڈالیں۔ پھر اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت جسم دیا، پھر اللہ نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اللہ نے اپنے اس گھر میں، اپنی کائنات میں آپ کے رہنے کا انتظام کیا۔ آپ کو اللہ پانی، آکسیجن، فروٹس، ویجیٹیبلز، سی فوڈ، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ پھول، یہ پورا ایک کہکشاں جو پوری کائنات میں اللہ نے آپ کے لیے بسایا، کتنے احسانات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے، اور اتنے احسان کے بعد اللہ کے، کہ ہم اللہ کی قدر نہ پہچانیں، ہم اس میں ناکام ہو جائیں، یعنی ہم اللہ کی بات کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کے ناشکرے بن جائیں، ہم کیسے اللہ کے انگریٹفل بن جائیں۔ ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کی کائنات میں رہتے ہیں، ہم اس کا کھاتے ہیں، ہم اس کا پہنتے ہیں، ہم اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ہم ساری اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی بات نہیں سنتے، ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سوچئے کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے یہ، کہ اس رب العالمین کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، لیکن اس کے بعد ہمارا رویہ اگر یہ ہو کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں، ہم اس کے بتائے ہوئے قرآن کی بات کو نہ مانیں، اس کے نبی کے کہے ہوئے راستے کو نظر انداز کریں، تو اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ایکنالج کر سکیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن اپنے اس محدود لمیٹڈ برین اور کیپیسٹی کی بنیاد پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ایکنالج کر کر اور اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اور اس کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انہی چیزوں کے لیے استعمال کریں جن چیزوں کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔
ان آنکھوں کا استعمال، اس زبان کا استعمال، ان کانوں کا استعمال، اس انٹلیکٹ کا استعمال، اس مال کا استعمال، ہاتھ پیر کا استعمال، آپ کا جو رزق اللہ نے دیا ہے، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی صلاحیتیں، ان کا استعمال